قومی قیادت کے تحت پاکستانی قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بنی۔ مارکہ حق میں کامیابی ہماری قومی عزم اور تمام قومی قوتوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی کی مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق زیر تربیت افسران اور فیکلٹی سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا، ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل پر بھی زور دیا۔ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے اعمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بھارت کو سرخ لکیر عبور نہیں کرنے دیں گے۔ گلیشیئرز کے تحفظ پر عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں 13,000 گلیشیئرز ہیں، ان کا تحفظ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ایکو سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ سوراب بازار میں بینک لوٹ لیا گیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق حملے کے دوران ADC ریونیو ہدایت بولیدی کو شہید کر دیا گیا۔ ADC کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کی ٹرائل پر آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کی ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ نظر ثانی درخواست کے مطابق سپریم کورٹ کے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ فیصلے میں غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو تصحیح کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ 9 اور 10 مئی واقعات پر سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے ٹرائل متاثر ہوں گے۔ پہلے پاک بھارت کشیدگی متنازع علاقے تک محدود رہتی تھی، اس بار کشیدگی بین الاقوامی سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ یہ ایک جارحانہ کشیدگی تھی جس کی شدت کو اب کم کر دیا گیا۔ دونوں ممالک سرحد پر افواج کی تعداد میں کمی لا رہے ہیں۔ پاکستان بھارت تقریباً 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ گئے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا پاکستان اور بھارت میں مستقبل میں بھی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ کرائسس مینجمنٹ میکنزم منظر سے غائب تھا۔ عالمی برادری کے متحرک ہونے سے پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد پہلی بار سینتاس معاہدے کو معطل کیا گیا۔ پہلی بار سچ بول اٹھی مودی سرکار۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ BJP کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی کا اعتراف۔ مودی سے 5 طیارے گرنے پر سوال بھی اٹھا دیا۔ کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ BJP رہنما سوامی نے امید ظاہر کی ہے کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی ناکام حکمت عملی نے بھارت کو محاذ جنگ پر کمزور کیا۔ پاکستان کی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بھارت عالمی سطح پر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کو جھٹلانے لگا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے حالیہ بیانات میں ٹرمپ کے ثالثی کردار کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا بھارت نے پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی ثالثی کے ذریعے کسی بات چیت پر کبھی اتفاق نہیں کیا۔ ٹرمپ کی ثالثی دراصل ثالثی ہے ہی نہیں۔ امریکی صدر نے صرف پیغامات اور بات چیت کا کردار ادا کیا، یہ ثالثی نہیں۔ ششی تھرور نے اعتراف کیا کہ ہم نے امریکہ کو کئی فون کالز تو ضرور کی مگر یہ ثالثی نہیں تھی۔ ٹرمپ میں صدر کی اوصاف نہیں ہے۔ دفاعی ماہرین نے ششی تھرور کے بیان کو منافقت پر مبنی قرار دے دیا۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا مودی کو مناظرے کا چیلنج۔ کہا ٹیلی پرومپٹر لانا ہے تو وہ بھی لے آئیں۔ بے ساختہ سوالوں کا بے ساختہ جواب دینا چاہیے۔ آپ کو تو میڈیا مینجمنٹ کی عادت ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ آپ کی پارٹی ٹی وی چینلز کو گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ آپ نے جھوٹ پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی خوب پیسہ لگایا۔ چالاکی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ IOMED کے قیام سے متعلق کنونشن میں نمائندگی باعث فخر ہے۔
نائب وزیر اعظم کی ثالثی کے لیے عالمی تنظیم کی تجویز پر چین کے ویژن کی تعریف، چین کو تقریب کی میزبانی کرنے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کی ملاقات، عالمی ادارہ برائے ثالثی کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے ہانگ کانگ کو عالمی رابطے کا مرکز قرار دیا، ہانگ کانگ کی ترقی میں ایک ملک دو نظام کی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ساتھ آج سے امریکہ کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ جلیل عباس جیلانی اور ہنا ربانی کھر بھی امریکہ میں ہیں۔ 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف اور بھارت کی ڈس انفارمیشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں انٹونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں۔